الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمني ويا مفهم سليمان فهمني۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بزرگی و بڑھتری، بڑائی و کبریائی سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے شامل کیا اور جو ہم تمام کا خالق، مالک اور رازق ہے، اور جس کی بندگی و عبادت کے لیے ہم سب کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد انگنت درود و شریف و تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ آج کے اس درس میں ہم لوگ قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کن لوگوں کے حق میں ہوگی، وہ کون سے لوگ ہیں جن کے حق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو اس موضوع پر قرآن اور حدیث میں بہت ساری باتیں بیان کی گئی ہیں، ہم ان میں سے کچھ باتیں اس درس میں سننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو اس دنیا میں پیدا فرمایا، ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو مقصد حیات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو ڈر کر، جو قرآن اور احادیث کے مطابق، اس کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو آگے لے کے جاتے ہیں، اور بعض ہیں جو بغیر کسی مقصد کے نفسانی خواہشات کے پیچھے، اپنے ارادوں کے پیچھے، اپنے خواہشات، اپنی تمناؤں کے پیچھے زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی ان کا مقصد بس یہی ہے کہ اپنی اس دنیا میں، اس بچی کچی دنیا میں اپنے خواہشات کو کیسے پورے کرنا، اپنی تمناؤں کو کیسے پورے کرنا، اپنے ارادوں کو کیسا پورا کامل کرنا، یہ کچھ لوگوں کا مقصد ہے، جو کہ اس میں کوئی معنی ہی نہیں یا کوئی ان کا مقصد ہی نہیں ہے۔ اگر مقصد ہے تو بس دنیا کی خواہشات کو پوری کرنا ہے۔ اور بعض ہیں جو اپنی خواہشات کو، تمناؤں کو پوروں کو قربان کر کے بس اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی گزارتے ہیں۔ اب رہی بات، چاہے وہ لوگ جو مقصد حیات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، یا پھر وہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے زندگی گزارتے ہیں، دونوں کو وہی مراحل سے گزرنا ہے جو کہ اللہ اس کے رسول نے کتابوں میں بیان کی ہیں۔ مراحل کا مطلب، اب ہماری یہ زندگی شروع ہو چکی ہے دنیا میں ہماری زندگی شروع ہوئی، اور ہمارا اینڈ ہوگا یا تو جنت یا پھر یا جہنم۔ ہم اپنے اپنے اعمال کے مطابق، اپنے اپنے نیک کاموں کے بنیاد پر ہم کو یا پھر جنت میں ڈالا جائے گا یا پھر جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو یہ زندگی سے لیتے ہوئے جنت جہنم تک درمیان میں کیا کیا مراحل ہیں، کون سے مرحلوں سے ہم کو گزرنا ہے، کون سے چیزوں سے ہم کو پار ہو کے جانا ہے، کیا ہم اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں، کیا ہمیں وہاں پر ڈر ہوگا یا نہیں ہوگا، کیا ہماری وہ مراحل آسانی سے پار ہو جائیں گے، ان چیزوں کی ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے یہاں پر زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک کو یہاں سے مرنا ہے، ایک نہ ایک دن کوئی نہ کوئی، ہر کوئی مرنا ہی ہے، مرے گا۔ مرنے کے بعد فوراً اس کی زندگی عالم برزخ کی شروع ہو جائے گی، موت کی زندگی شروع ہو جائے گی۔ موت وہ زندگی قیامت تک بندہ قبر میں ہی رہے گا، اب وہ نیک ہے یا پھر گنہگار ہے، اس کے مطابق اس کو عذاب ہوتا ہی رہے گا، یعنی وہاں سے اس کی پریشانی شروع۔ اس کے بعد بندہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، اور وہاں پر پریشانی کے عالم میں
سب لوگ سارے لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، اور وہاں پر میدان محشر میں سارے قسم کے لوگ جمع کیے جائیں گے۔ وہ تو میدان محشر کا وہ منظر، وہ دھوپ، وہ گرمی، وہ سورج وہ ہوگی۔ وہاں سے پھر حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، اور وہاں سے پھر ہم کو پل صراط میں بھی گزرنا پڑے گا۔ پل صراط جو بال سے بھی باریک راستہ ہے، وہاں سے ہم کو گزرنا ہے، اور وہاں سے پھر جو ہے ہم کو سفارش کی ضرورت پڑتی ہے، سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ مراحلوں میں سے یا پھر کئی مراحلوں میں سے میں نے کچھ مراحل آپ حضرات کے سامنے گنوائے ہیں۔ تو ان میں سے ایک مرحلہ ہمارا ہوگا یا پھر ایک موقع یا ایک وقت ایسا ہوگا جہاں پر ہمیں سفارش کی ضرورت پڑے گی۔ سفارش کے بغیر یا پھر اللہ تعالیٰ کے رحم کے بغیر ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، اس بات کو ہم یاد رکھنا ہے کہ ہم اپنی عبادتوں کے مطابق یا اپنی نمازوں کے مطابق یا اپنے روزے رزق و اذکار کے حساب سے ہم کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ہم داخل ہوں گے جنت میں تو صرف اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہم داخل ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں جو کہ ایک نعمت کا بھی ہم بدلہ نہیں چکا سکتے، چاہے ہم پوری زندگی اس کی حقوق کی ادائیگی کر لیں۔ ہمیشہ ہماری پوری زندگی اگر ہم عبادتوں میں گزار لیں، پھر بھی ہم ایک آنکھ کی بھی نعمت کی بھی ہم اس کا شکر گزاری یا پھر اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہم کو داخل ہونا ہے تو وہ کس کے ذریعے سے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے رحم سے ہم جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، یا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کے ذریعے سے ہم داخل ہو سکتے ہیں۔ اب رہی بات سفارش کی، تو ہمیں ضرورت ہے قیامت کے دن میدان محشر میں۔ وہ عالم کیسے ہوگا؟ دیکھیے، اتنا بھیانک منظر ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ، وہاں پر ایک ایسا ماحول کہ بھائی بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا۔ یہاں پر بھائی بھائی سے کتنا پیار محبت کرتا ہے، لیکن بندہ وہاں پر یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، ماں باپ کو دیکھ کر بھاگے گی، وصاحبتہ وبنیہ، ماں جو ہے بچوں کو دیکھ کر بھاگے گی۔ اسی طریقے سے لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ہر کوئی کسی کی پرواہ وہاں پر نہیں کرے گا، ہر کوئی بندہ پریشان رہے گا۔ میری ایک بیٹی ہے، میں اس سے آج بہت پیار کرتا ہوں، ہر کوئی جو ہے اپنے بچوں سے بہت پیار کرتا ہے، لیکن جو پیار یہاں پر کرتے ہیں، جو محبت ہم، جو درد ان کا ہم دیکھتے ہیں، وہاں پر قیامت کے دن یہ منظر وہاں پر نہیں ہوگا۔ یہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، انہوں نے بتا دیا کہ فیوچر میں قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے۔ واقعی میں ہم جو ہے اپنی ماں کو، اپنی بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو، کسی کو وہاں پر نہیں دیکھیں گے۔ بس ہم دیکھیں گے کہ نفسی کا عالم ہوگا کہ ہم وہاں کیسے بچیں گے۔ تو ایسی حالت میں، ایسے بھیانک منظر میں، اور وہ منظر بھی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، وہ دن جو ہے 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ آج ہم یہاں پر 1 گھنٹے کے لیے باہر ٹہر نہیں پاتے ہیں، تو وہ 50,000 سال جو کہ ہماری عمر میں کچھ بھی نہیں، ہماری عمر 50-60 سال کی اگر ہو بھی تو اس میں 50,000 سال میں کچھ بھی ہماری عمر نہیں ہے، تو وہاں پر ہم کو ٹہرے رہنا پڑے گا، کھڑے ہوئے رہنا پڑے گا، پیر دکھ رہے ہیں یا پھر پسینہ آ رہا ہے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اگر ہم کو وہاں پر بچنا ہے تو وہ کیسے ہم بچ سکتے ہیں، کیسے ہم چھاؤں کو پا سکتے ہیں، اس بارے میں آپ نے کل بیان میں سنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے ہر چیز سے بچنے کے، ہر چیز میں کامیاب ہونے کے، ہر چیز میں پار ہو جانے کے طریقے اللہ کے رسول نے ہم کو بتائے ہیں، بس ہم اس کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس طریقے سے ویسے عالم میں، ایسے پریشانی کے عالم میں ہم کو سفارش کی ضرورت پڑے گی، اور وہ سفارش کرنے والے ہوں گے تو ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ دیکھیے، جس امت میں، سب سے پہلے ہم اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس امت میں اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے، یہ امت ہے بہترین امت، جو کہ امت محمدیہ ہے، اور اتنی بہترین امت میں پیدا کرنے کے بعد ہم کو ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے اتنے بہترین نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا ہے، جو کہ ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کے حد تک ہی رحمت بنا کر بھیجے گئے نہیں ہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے لیے رحمت بنا کر سامنے بھیجے جائیں گے۔ دنیا کے حد تک نہیں، بلکہ قیامت کے دن بھی وہ ہمارے لیے رحمت بنا کر بھیجے جائیں گے۔ کتنا رحم، کتنا پیار وہ ہم سے کرتے ہیں، بہت سارے احادیث میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور آج بھی ہم انشاءاللہ کل چند باتیں دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیے، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت تلاوت فرمائی، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔
دیکھیے ولا یملک الذین یدعون من دونہ، ان لوگ کے لیے شفاعت نہیں ہے یا ان لوگ کے لیے سفارش نہیں ہے قیامت کے دن جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو پکارتے ہیں، جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتے ہیں، ان لوگ کے حق میں شفاعت نہیں ہے، الا من شہد بالحق، انہی لوگوں کے لیے شفاعت ہے، سفارش ہے جو حق بات کو مانتے ہیں اور اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ حق بات کا مطلب جو قرآن اور حدیث ہے، یہ ہمارا حق ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے اس کو اتارا ہے، اس کو ہم ماننا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کے مطابق ہماری زندگی ہونی چاہیے، اس کے مطابق ہماری زندگی شروع اور ختم بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے اور اس کی ہم تصدیق بھی کرنا چاہیے کہ ہاں یہ تمام احکام یا پھر یہ تمام واقعات، یہ تمام قصے جو بھی ہیں قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام سچ ہیں، اس کو ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ کئی سارے ایسے واقعات جو ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لیے وہ ناممکن لگتے ہیں، جو کہ ایسے لگتے ہیں کہ ایسا کہاں ہوا ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز کی قدرت ہے، ہر چیز کو کر سکتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے سمندر میں لکڑی کو مارا، وہاں پر راستہ کھل گیا، یہ ہماری سوچ کے دور ہے، یہ ہماری عقل اس کو قبول نہیں کرتی، لیکن ہمارا ایمان اس پر ہے۔ اسی طریقے سے ہر چیز پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اس کی تصدیق ہم کو کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے محترم سامعین، دیکھیے جو سفارش ہے، جو سفارش اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں یا پھر کسی اور فرشتوں کو یا پھر کسی اور نبیوں کو جو دیتے ہیں، تو وہ سفارش اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ سفارش اتنی اہم چیز ہے، اتنا اہم رول ادا کرتی ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے قیامت کے دن جنت میں جانے کے لیے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ تعالیٰ جس کسی کو چاہتا ہے اسی کو جو ہے سفارش کرنے کی اجازت دیتے ہیں، ورنہ کوئی اور ہر کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ سفارش نہیں کر سکتے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے کئی سارے ایسے فرشتے موجود ہیں آسمانوں میں، اتنے نیک فرشتے جو کہ کبھی ان سے غلطیاں نہیں ہوتی ہیں، ایسے فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کو خود بخود جو ہے اجازت نہیں دیا ہے کہ تم کسی کے بھی حق میں سفارش کر لو۔ اتنے سفارش اتنا اہم ہے، ہر کسی کو اللہ تعالیٰ دیتے نہیں ہیں، لیکن دیتے ہیں فرشتوں میں بھی تو اس کی مرضی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے انہی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ سفارش کا حکم دیتے ہیں یا پھر اجازت دیتے ہیں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، کتنے ایسے فرشتے ہیں آسمانوں میں، لَا تَغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، وہ اپنی مرضی سے جو ہے شفاعت نہیں کر سکتے، إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يُؤْذَنَ اللَّهُ، سوائے اسی کے وہی فرشتے جو ہے شفاعت کر سکتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے محترم سامعین، سفارش یہ بہت اہم چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کا اعزاز قرار دیا گیا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اوتیت الشفاعت، صحابہ اکرام کو کہہ رہے ہیں کہ اے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفاعت کی اجازت دے دی ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں سفارش کریں گے قیامت کے دن، یہ اجازت ان کو مل چکی ہے۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے دو ایسی چیزیں ہیں یا پھر دو چیزوں کی اختیارات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے۔ کیا ہے سب سے پہلی چیز؟ ایک چیز تھی یا تو تم اپنی امت کو، آدھی امت جو ہے، اپنی جو امت ہے ان میں سے آدھی امت کو جنت میں بھیج دو، یا پھر تم سفارش کرنے کا آپشن لے لو۔ یا تو تم اب جو امت ہے، ہم ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد یا پھر ان کی زمانے میں جو بھی پیدا ہوئے ہیں، وہ ہم تمام کی تمام امت محمدیہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا یا آفر دیا گیا یا پھر یہ اختیار دیا گیا کہ تم چاہو تو اپنی آدھی امت کو جنت میں بھیج دو اپنی طرف سے، جس کو تم اچھا سمجھتے ہو، اور پھر دوسرا اختیار یہ دیا گیا کہ تم سفارش کرنے کا آپشن لے لو قیامت کے دن۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں کس کو لیتے ہیں؟ دیکھیے حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں میں دوسری چیز جو شفاعت ہے، جو سفارش ہے، اس چیز کو اختیار کر لیتے ہیں، اور جو آدھی امت کو جنت میں بھیجنے کے جو اختیار تھا اس کو نہیں لیتے ہیں۔ تو اس کی ایکسپلینیشن یا پھر اس کی تفسیر مفسرین اکرام بیان کرتے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کرنے کا جو اختیار لے لیے، وہ اختیار آدھی امت سے بھی زیادہ اس کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ اگر صرف آدھی امت کو جنت میں بھیجنے کا اختیار لیتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف آدھی ہی امت جنت میں بھیج سکتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نہیں لیے۔ دوسرا لیے کہ میں سفارش کرنے کا مجھے اختیار دے دو،
سفارش کریں گے جنت میں بھیجیں گے، سفارش کریں گے جنت میں بھیجیں گے، بالآخر دیکھا جائے گا تو آدھی امت سے بھی زیادہ لوگ جنت میں جانے کے چانس ہیں۔ تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے لیے کہ میں سفارش کروں گا۔ دیکھیے کتنی تڑپ، کتنی فکر ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے تعلق سے، جو کہ دنیا میں ہی نہیں بلکہ قیامت کے دن بھی میدان محشر میں وہ کیسی اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ اس تعلق سے حدیث میں آتا ہے خیرت بین الشفاعت، مجھے اختیار دیے گئے بین الشفاعت، یا تو شفاعت کرو، وبین ان يدخل نصف امت الجنہ، یا پھر دوسرا اختیار دیا گیا کہ تم اپنی آدھی امت کو جنت میں بھیج دیا کرو۔ فاخترت الشفاعت، تو میں نے اختیار کیا کہ میں شفاعت کروں گا، سفارش کروں گا، اس کو جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر دیگر کئی سارے انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ تم ایک ایسی دعا کرو اپنے امت کے حق میں جو کہ قبول کیا جائے گا، جو کہ قبول کیا جائے گا۔ یہ آپشن، یہ اختیار ہر ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ تو سارے انبیاء اکرام نے اس آپشن کو یا پھر اس چیز کو دنیا میں ہی استعمال کر لیا گیا، اس چیز کو دنیا میں ہی استعمال کر لیے سارے انبیاء، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو نہیں کیے، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ ان کو اختیار دیا، کس کو؟ ہر ایک نبی کو، کیا تم دعا کرو اپنی امت کے حق میں اس کو قبول کر لوں گا، قبول کر دیا جائے گا۔ سارے انبیاء اکرام دعا کیے، لیکن ہمارے نبی اس چیز کو ابھی تک استعمال نہیں کیے۔ استعمال کہاں کریں گے؟ قیامت کے دن اس چیز کو استعمال کریں گے، تاکہ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کریں گے کہ اے اللہ میری اس امت کو جو ہے، جو بھی بندہ توحید کا کلمہ پڑھا ہو، جس کے بھی دل میں ذرہ برابر بھی کلمہ ہو، توحید ہو، اللہ کو اکیلا مانا ہو، تو ایسے بندے کو یہ بول بول کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگیں گے۔ کیوں؟ وہ چیز، وہ حق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دیا تھا، لیکن اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استعمال نہیں کیے۔ کہاں استعمال کریں گے؟ قیامت کے دن میدان محشر میں جو اس کو استعمال کر کے ہم لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں نصیب فرمائیں گے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ دَعَاهَا لِأُمَّتِهِ، ہر ایک نبی کو کہا گیا کہ تم اپنی امت کے حق میں دعا کرو، اس کو قبول کر لیا جائے گا۔ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً، پس میں نے جو ہے اس دعا کو پینڈنگ میں رکھا ہے، ہولڈ میں رکھا ہے، لِأُمَّتِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تاکہ میں اس چیز کو استعمال کروں قیامت کے دن۔ تو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو استعمال کریں گے اور اس دعا کو بول کر جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے بول بول کر اپنی امت کو جنت میں داخل کروائیں گے۔ دیکھیے یہ چند چیزیں تھیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ یجمع اللہ المؤمنین یوم القیامہ، سارے مؤمن لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میدان محشر میں جمع کیا جائے گا۔ سارے لوگ وہاں پر جمع کیے جائیں گے، ہر کوئی گنہگار ہو، اچھا ہو، مسلمان ہو، مومن ہو، سب لوگ جمع کیے جائیں گے۔ تو وہاں پر جمع ہونے کے بعد نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جب یہ موقع آئے گا سفارش کرنے کا، سارے لوگ پریشان رہیں گے کہ ہم کو ہے کوئی جو سفارش کر کے اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کو سفارش کرے اور ہمیں جنت میں داخل کروائے۔ تو ساری دنیا کے لوگ مل کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے کہ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم سکھایا ہے، ہر چیز کا نام، اس کا علم آپ کو سکھایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے آپ کے لیے۔ اتنے بڑے آپ نبی ہیں، پلیز ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر سفارش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر کے جنت میں داخل کروائے۔ تو آدم علیہ السلام کہتے ہیں شفاعت الکبریٰ یہ میرے لیے میں نہیں کر سکتا، پلیز تم جو ہے نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ تو وہاں پر سارے لوگ مل کر پھر نوح علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر کہتے ہیں کہ اے نوح، تم بہت بڑے نبی ہو، بہت بڑے نبی ہو، بہت سارے لوگوں کے درمیان تم کو بھیجا گیا، تم جو ہے ہمارے حق میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر سفارش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کر کے جنت میں داخل کروائے۔ سارے لوگ وہاں پر بھی جا کر ریکویسٹ کرتے ہیں، تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں کہ یہ میرے بس میں نہیں ہے، میں اس چیز کو نہیں کر سکتا، کیونکہ ہر ایک نبی اپنی اپنی ایک غلطی کو پیش کرتا ہے۔ آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ حکم دیا تھا کہ میں فلاں درخت کے پاس نہ جاؤں، لیکن میں وہاں پر غلطی کر بیٹھا، تو میرے پاس چہرہ نہیں ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی آپ لوگوں کے حق میں سفارش کروں۔ تو اسی طریقے سے نوح علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نہیں، اس چیز کو میں نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ
سے انہوں نے اپنے اولاد کے حق میں دعا کیے تھے کہ اے اللہ میرے اولاد کو معاف فرما، حالانکہ وہ اولاد جو ہے ایمان نہیں لائی تھی، نوح علیہ السلام کے بیٹے جو تھے ایمان نہیں لائے تھے، ان کے حق میں انہوں نے دعا کیا تھا، تو یہ چیز مجھ سے غلطی ہو چکی ہے، تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر سفارش نہیں کر سکتا۔ تو نوح علیہ السلام جو ہے پھر کہاں بھیجتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی جا کر بھیجتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ ہمارے حق میں جو ہے دعا کرو، سفارش کرو تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں بھیجے۔ وہاں وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ بھی شفاعت کبریٰ نہیں کر سکتے۔ پھر وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی جو ہے انکار کر دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ پھر موسیٰ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی وہ نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام بالآخر کہتے ہیں کہ جاؤ محمد کے پاس جو آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں ان کے پاس جاؤ، وہ جو ہے آپ کی سفارش کریں گے۔ دیکھیے منظر کیسے ہوگا، سارا جو بھی سین ہونے والا ہے، جو بھی منظر ہونے والا ہے، وہ تمام منظر کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ یہی ہونے والا ہے قیامت کے دن، یہ چیز ہم قیامت کے دن ضرور دیکھیں گے، جو ریالٹی اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے مستقبل کے بارے میں۔ تو اس طریقے سے جب ساری امت، سارے لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، کہیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پاس جائیں گے، پوچھیں گے کہ اے اللہ مجھے شفاعت کی اجازت دے۔ تو شفاعت کی جب اجازت ان کو مل جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فوراً جو ہے سجدے میں گر پڑ جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اتنا لمبا سجدہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جتنی دیر تک سجدہ کرنے کا ان کو چاہتا ہے اتنی دیر تک ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے سجدہ کرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بہت زیادہ لمبا سجدہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ تم اپنا سر اٹھاؤ اور اپنی زبان اقدس ہے اس زبان سے تم جو مانگنا ہے مانگو، آج کے دن تمہاری اس زبان سے جو بھی نکلے گا اس کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ جب بولنا ہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد اپنی امت کی فکر جو لے کر بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں بھی لے کر بیٹھے تھے اور قیامت کے دن بھی جو ہے لے کر سجدے فکر میں بیٹھے تھے کہ اپنی امت کو کیسے جنت میں بھیجنا ہے، وہ موقع، وہ چانس، وہ وقت جو ہے وہاں پر آ جائے گا، نبی خوش ہو جائیں گے اور خوش ہو کر جو ہے اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگیں گے کہ اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں اپنی امت کو چن چن کر جو ہے ان کو جنت میں بھیجوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دے دی جائے گی، لیکن وہاں پر ان کو لمٹ بتایا جائے گا کہ اتنے لوگ یا پھر اس قسم کے لوگوں کو آپ جنت میں، یا پھر آپ کی سفارش ان کے حق میں کام آئے گی۔ تو جب وہ بات بولنا ہی تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور جو بھی جہنم میں تھے یا پھر جو بھی جہنم میں جن کا بھی نام جہنم میں لکھا گیا تھا، ان کو جو ہے چن چن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کریں گے۔ جب ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس جو ہے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیے وہاں پر جو سجدہ کرتے ہیں، سجدہ کرنے کے بعد ان کو جو ہے پھر وہی طریقے سے جتنا لمبا سجدہ ہے اتنا لمبا ان سے سجدہ کروایا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتا ہے کہ اے محمد اٹھو، اپنا سر اٹھاؤ اور جو مانگنا ہے اس کو مانگو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَحْمَدُ رَبِّي بِمَحَامِدَ عَلَّمْنِيهَا، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا، میں وہاں پر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کروں گا ان الفاظ کے ساتھ جو الفاظ مجھے وہاں پر سکھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کو الفاظ سکھائے گا، کون سے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنی ہے، تو وہ حمد بیان کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ ان کو موقع دیتے ہیں، کس کو؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ہاں تم دوبارہ جاؤ، فلاں اتنی لمٹ ہے آپ کی اور فلاں لوگوں کو آپ جو ہے جہنم سے جنت میں داخل کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں جہنم کی طرف، وہاں پر لوگوں کو کھینچ کر جو ہے جنت میں داخلہ کرواتے ہیں، کئی سارے لوگوں کو جنت میں داخل کرتے ہیں۔ پھر دوبارہ جو ہے جب ان کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے تو فوراً پھر اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، پھر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ پھر وہی حال ہوتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، ان کو شفاعت کی اجازت ملتی ہے۔ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کہتے ہیں کہ اپنا سر اٹھاؤ اور آپ آج کے دن جو بھی پوچھنا ہے پوچھو، ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے سے اٹھیں گے، جہنم سے جنت میں داخل کروائیں گے، پھر آئیں گے، پھر جہنم سے جنت میں داخل کروائیں گے۔ ایسے کئی سارے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے جنت میں داخل کروائیں گے۔ تو اس طریقے سے جب
3 مرتبہ ختم ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، یا ربی ما بقی فی النار، اے اللہ جہنم میں ابھی کوئی نہیں بچا ہے، الا من حسبہ القرآن، سوائے وہی لوگ کے جن کو قرآن نے نہیں روکا ہے، جن کو قرآن نے نہیں روکا ہے۔ یعنی ہر ایک کو قرآن روکے گا جہنم میں جانے سے، ہر ایک کو قرآن روکے گا آگ میں جانے سے، لیکن کچھ ہی لوگوں کو جو ہے قرآن نہیں روکے گا۔ یہ ظاہر سی بات ہے، وہی لوگ ہوں گے جو گنہگار تھے، یا پھر وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کو مانتے نہیں تھے، یا پھر وہی لوگ جو ہے قرآن کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارتے ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ جہنم میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو وہی کہتے ہیں اللہ کے رسول، اے اللہ جہنم میں وہی لوگ ہیں جن کو قرآن نے روکا نہیں ہے۔ وہاں پر 3 مرتبہ جب یہ چیز ختم ہو جاتی ہے، 3 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت ملتی ہے، شفاعت کا آفر، ان کا چانس ملتا ہے، داخل کرواتے ہیں، کرتے ہیں، یہاں تک کہ کئی سارے لوگوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے جنت میں داخل کرواتے ہیں۔ اب ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ کیا ہم اس چیز میں ہیں یا نہیں ہیں؟ کیا ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن قیامت کے دن جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کروائیں گے؟ کیا ہم بھی اس میں شامل ہیں؟ کیا ہم بھی اس میں شمار ہیں؟ ہم شمار ہونا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ابھی ہماری بچی کچی کچھ زندگی ہے، اسی بچی کچی زندگی میں ہم کو ایک ایسے اعمال، ایسا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے کہ قیامت کے دن ہم کو بھی وہ سفارش نصیب ہونا ہے۔ تو اس طریقے سے محترم سامعین، 2-3 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے ایک ایسے اعمال ہیں، چند باتیں، بس 5 یا 6 باتیں بول کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ بہت سارے باتیں ہیں سفارش کو حاصل کرنے کے، لیکن چند باتیں، ان باتوں کو سننے سے پہلے اس چیز کو دماغ میں رکھ لیں کہ یہ باتیں، یہ کام ہلکے ہلکے ہیں، کوئی مشکل کا کام نہیں ہے، نہ اس میں پیسہ ہم کو خرچ کرنا ہے، نہ پھر بہت زیادہ وقت ہم کو خرچ کرنا ہے، جو کہ ہلکے ہلکے کام ہے جس کو کرنے سے ہم کو قیامت کے دن شفاعت نصیب ہوتی ہے، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہم کو نصیب ہوتی ہے۔ یہ چیز سننے سے پہلے ایک بات میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، یہ چیز ہلکی ہے، اگر ہم اس کے معاملے میں کوتاہی کریں گے، بیزارگی کریں گے، یا پھر اس کو پوسٹ پون کرتے رہیں گے، پتہ نہیں ہماری موت کب آ جائے گی، ہم اس کو نہیں کریں گے، ہماری موت آ جائے گی۔ قیامت کے دن وہ منظر کو دیکھ کر، وہ پریشان حال ایک دوسرے کے نفسی عالم کو دیکھ کر ہم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم یہ کام نہیں کیے، ہم کو یہ سفارش آج ملنے والی نہیں ہے۔ ہم یہ کام نہیں کیے دنیا میں، جو زندگی اللہ تعالیٰ نے 30 سال 40 سال جو دیا تھا اللہ تعالیٰ، اس زندگی میں ہم یہ کام نہیں کیے، آج ہم کیسے کریں؟ تو اس دن بندہ ہزار بار مرتبہ پڑھنے کے لیے بھی تیار ہو جائے گا، لاکھ بار بھی پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا انسان۔ کیوں؟ وہ منظر ایسا ہوگا، جہنم ہماری طرف چیختی پکارتی ہوئی آئے گی، اس کو جو ہے میرے اندر ڈالو۔ اتنا بھیانک منظر میں بندہ 24 آورس نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ایک دعا کو 2 بار پڑھنے کے لیے یہاں پہ حکم دیا گیا دنیا میں، وہاں پر 2 لاکھ 5 لاکھ بار پڑھنے کے لیے بھی انسان تیار ہو جائے گا۔ یہ پچھتاوا کیوں ہم پائے؟ یہ بیزارگی یا پھر افسوس جو ہے قیامت کے دن کیوں ہم پائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی بہت زندگی یہاں پر بخشی ہے، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے نا، راضی کرنا ہے۔ قیامت کے دن ہم کو پچھتانا نہیں ہے، قیامت کے دن افسوس نہیں ہونا ہے۔ دیکھیے ہلکی سی چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے، اپنی زندگی میں توحید کو اختیار کرنا چاہیے۔ توحید جو کہ ہم بہت سارے جگہ پر سنے ہوں گے، بہت سارے علماء کرام کے سامنے سنے ہوں گے۔ توحید 3 چیزوں کا نام ہے۔ ایک ہے توحید ربوبیہ، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے، اس کو ماننا ہے۔ توحید الوہیہ، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے بول کے ماننا ہے۔ توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ تعالیٰ چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے خود کے ہاتھوں سے جو ہے روزے دار کو انعام دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے جو بھی صفات بیان کی گئے ہیں، ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ میں نے مختصر سے بتائی ہے، حالانکہ اس کا موضوع، یہ جو توحید ہے، بہت بڑا تفصیلی موضوع ہے۔ توحید ربوبیت، ہر چیز کا رب اللہ تعالیٰ ہے بول کے ماننا۔ اب اس میں دیکھیے ہلکی سی میں تفصیل بیان کرنا چاہتا ہوں۔ بارش نازل ہوتی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتی ہے، ہوا چلتی ہے تو اللہ کی مرضی سے، اگر کوئی مر گیا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے۔ ہم کبھی یہ نہ کہیں کہ فلاں، مثال کے طور پر میں خود ہی ہوں، میں بیمار ہو گیا، مجھے اگر فلاں ہاسپٹل میں مجھے ایڈمٹ کیا گیا، لیکن مجھے اس دن میری موت ہو چکی۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ فلاں دوسرے ڈاکٹر کے پاس جاتا تو اس کی موت نہیں ہوتی،
فلاں دوسرے ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج ہوتا تو اس کی موت نہیں ہوتی۔ تو اس طریقے سے ہمارا یہ کیا ہو گیا کہ ہمارا توحید کمزور ہو گیا۔ میری موت کب لکھی ہوئی تھی وہ ہو گئی، آپ کا بچہ ہو یا میرا بچہ، کسی کی بھی اولاد، کسی کے بھی ماں باپ کہاں بیمار ہیں، کب مریں گے، کیسے مریں گے، کس کی کیسی بیماری لائق ہوتی ہے، ہر چیز کا بیماری دینے والا اللہ ہے، اس کو ماننا، بیماری سے شفاعت دینے والا بھی اللہ ہے، اس کو ماننا، ہر چیز بہت سارے بیان، بہت ساری چیزیں ہیں، ہر چیز کو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف چھوڑ دینا ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہم فلاں کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، فلاں کی وجہ سے یہ غلطی ہو گئی، تو یہ توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، ہر چیز کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ ابھی دیکھیے فلاں ڈاکٹر کے پاس جاتے تو اولاد ہوتی تھی، دوسرے جگہ پر جانے سے اولاد نہیں ہوئی، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ڈاکٹر کے ہاتھ میں اولاد ہے؟ کیا کسی ڈاکٹر کے ہاتھ میں اولاد ہے؟ اولاد دینے والا اللہ ہے، اس کو ہم ماننا ہے۔ یہی چیزیں توحید ہیں، باریک سی چیزیں جس پر ہمارا ایمان ختم ہوتا جا رہا ہے۔ فلاں تعویذ پہننے سے اس کی بخار گئی، یا پھر فلاں چیز صبح اٹھ کر دیکھنے سے اس کو بیماری لائق ہو گئی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے شرکیہ ہیں، کفر ہیں، جو کہ انسان کو اسلام سے ہٹا دیتی ہیں۔ تو اس طریقے سے توحید ہمارا ہونا چاہیے، توحید ہر چیز میں آپ جو ہے توحید کو سامنے رکھیں، توحید الوہیہ، توحید ربوبیہ، توحید اسماء و صفات۔ دیکھیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ او نفسہ، جس بندے نے لا الہ الا اللہ کہا اپنے دل سے کہا ہے، ایسے بندے کے لیے بشفاعتک یوم القیامہ، ایسے بندے کے لیے میں قیامت کے دن سفارش کروں گا۔ تو ہم کو یہ کام کرنا ہے، یاد رکھیں، ہر دن لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی رہیں، کیونکہ لا الہ الا اللہ پڑھنا بہت ہی اہم ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ لوگوں کے دماغ میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے، مجھے ہی، میرے خود کے اندر بھی یہ پہلے ہوتی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کو تو مانتا ہوں، میں تو نماز پڑھتا ہوں، میں تو سب کچھ کرتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں، کیوں میں بار بار لا الہ الا اللہ بولوں؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اس کو میں مانتا ہوں، کیوں میں بار بار پڑھوں؟ تو یہ چیز حالانکہ شیطان وسوسہ ڈالتا تھا، یہ چیز حالانکہ شیطان کو بالکل پسند نہیں ہے، لیکن جتنا زیادہ ناپسند ہے شیطان کو لا الہ الا اللہ پڑھنا، اتنا ہی زیادہ یا پھر اس سے بھی زیادہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو ہماری زبان سے سننا۔ اللہ تعالیٰ ہماری زبان سے سننا چاہتا ہے۔ اگر یہ چیز سمجھ میں آنا ہے تو اس چیز پر غور کریں کہ سب سے بہترین انسان یا پھر سب سے بہترین نبی، سب سے بہترین رسول اگر کوئی ہے تو کون ہے؟ ہمارے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ خود نبی ہیں جن سے کبھی غلطیاں نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اگلے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ خود صبح میں 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ ان سے بھی زیادہ ہمارا ایمان ہے کیا؟ ان سے بھی زیادہ ہم ایمان رکھتے ہیں کیا؟ ان سے بھی زیادہ ہمارا ڈر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کیا؟ اتنا زیادہ ڈرنے والے، اتنا زیادہ ایمان رکھنے والے، وہ خود بار بار لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ تو اس طریقے سے ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیے دوسری چیز کیا کرنا ہے ہم کو؟ ہر مسلمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر ایک مسلمان کے حق میں سفارش کی جائے گی، ہر ایک مسلمان کے حق میں سفارش کی جائے گی۔ بس ایسا مسلمان نہیں ہے کہ بس نام کا مسلمان، پاسپورٹ کا مسلمان، سول آئی ڈی کا مسلمان یا پھر خاندان کا مسلمان، نہیں، بلکہ مسلمان کے اندر جو خصوصیات ہونی چاہیے، وہ ایک نمازی بننا چاہیے، وہ دیندار ہونا چاہیے، اس کے اندر حلال و حرام کی تمیز ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزوں کے ساتھ جو بندہ مسلمان بن کر زندگی گزارتا ہے، اس کے بھی حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیے، تیسری چیز، اذان جو ہم سنتے ہیں، سن کر جو ہے ہمارے دل و دماغ میں یہ چیز عادی ہو چکی ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو ہم گپ شپ لگاتے ہیں، اس کا جواب نہیں دیتے، حالانکہ اسی چیز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش کی نصیبی دی ہے۔ جو بندہ اذان کا جواب سنتا ہے، اس کا جواب بھی دیتا ہے، اذان سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، جواب دینے کے بعد چھوٹی سی دعا یاد ہے تو ایسے ہی پڑھو، یاد نہیں ہے تو یوٹیوب میں دیکھ کر، گوگل میں دیکھ کر، موبائل میں دیکھ کر پڑھیں۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اتنی ہی ہلکی سی دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جو بندہ اذان سن کر اس کا جواب دیتا ہے، اس کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے، تو اس کے حق میں قیامت کے دن
सिफारिश करूँगा। सिफारिश बहुत ही ज़रूरी है इंसान के लिए। हम अपने अमाल के मुताबिक जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। ये जो दुआ है ना, दुआ का मतलब क्या है? अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िहि दावा जो है, ये इसका मतलब ये है, क्या है अल्लाह, ये जो मुअज्जिन ने जो पुकारा है वो पूरे अल्फाज और इसके बाद जो है ये जो सारी दुनिया है, ये जो भी अल्फाज हैं, ये सारी की सारी तेरे ही लिए हैं। रब्ब हादिहि दावा वस्सलातुल काइमा, और जो ये वसीला और फजीला है, ये चीज़ जन्नत के अंदर एक मरहले हैं, जन्नत के अंदर कुछ दर्जे हैं। वो चीज़ वो वसीला और फजीला जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसको दो। तो ये जो दुआ हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक़ में मांग रहे हैं, इस चीज़ को मांगने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि जो भी बंदा मेरे हक़ में ये दुआ करता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीला अता फरमाओ, तो उसके हक़ में मैं सिफारिश करूँगा। तो हमें क्या बात समझ में आई? तौहीद होना चाहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहो, उसी तरीके से अज़ान के बाद की दुआ पढ़ते रहो। आप एक मरतबा भूल गए, कोई बात नहीं, दोबारा दूसरे दिन तो भी पढ़ने की कोशिश करो, तीसरे दिन तो भी पढ़ने की कोशिश करो। शैतान तुमको ये वसवसा डालेगा कि शायद तुमको ज़िंदगी भर पढ़ना ही रहना है, तुम तो ज़िंदगी भर पढ़ नहीं सकते। शैतान वसवसा डालता है ऐसा कि पढ़ो नहीं, तुमने तो 20 साल नहीं पढ़ा, बकिया 10 साल कहाँ पढ़ोगे, पढ़ने से शायद तुमको नहीं मिलेगा यह वसीला। तो इस तरीके से ऐसा नहीं सोचें, शैतान तुमको वसवसा डालकर जो है इस चीज़ पर अमल करने से रोकता है। तो इसी तरीके से मुकाम महमूद को भी देने के लिए हमको अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि तुम ऐ अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकाम महमूद अता फरमा, उनके हक़ में नसीब फरमा। तो इसी तरीके से देखिए, सुबह शाम 10-10 मरतबा दरूद पढ़ना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद जो दुआ है, जो दरूद है, वो दरूद पढ़ना चाहिए 10-10 मरतबा। आप सुबह में 2 मरतबा पढ़ें, चलते फिरते फिर 2 मरतबा, चलते फिरते फिर 2 मरतबा, गाड़ी में बैठे 2 मरतबा, हो गया 10 मरतबा। सुबह में और शाम में भी इस तरीके से आप अभी नमाज़ पढ़ के जाएंगे 2 मरतबा पढ़ो, घर में पहुंचेंगे 2 मरतबा। इस तरीके से आप पढ़ते ही रहो। इंशाअल्लाह क़यामत के दिन आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक, उनके वादे के मुताबिक आपके हक़ में सिफारिश नसीब होगी। अगर हम आज नहीं पढ़ेंगे 10-10 मरतबा, क़यामत के दिन वो मंजर को देखकर हम लाख मरतबा ही पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वहाँ पर पढ़ने से वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने हमें अभी भी सांस लेने का मौका दिया है, अभी भी हमें ज़िंदगी बख्शी है। इसी बची कुची ज़िंदगी में हमको इस चीज़ों पर अमल करना चाहिए। तो इसी तरीके से कसरत के साथ सजदे करने का हुक्म दिया गया। जो भी बंदा कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सजदा करता है ना इंसान, उसके भी हक़ में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। सजदा कैसे? आप फ़र्ज़ नमाज को छोड़कर वो भी पढ़ लेते हैं, फिर सुन्नतें भी पढ़ लेते हैं, और उसके बाद नवाफिल को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, या फिर नमाज़ों में भी सजदे आपको मिल जाएंगे, या फिर अलग से बैठकर कुरान पढ़ लिए, कुरान पढ़ने के बाद आप फ़ौरन सजदे में चले जाएं, दुआ करें, लंबे लंबे सजदे करें, अपने दिल में सजदा करने को पसंद करें। लंबा लंबा सजदा करना अल्लाह को पसंद है तो मुझे भी पसंद है, मैं लंबा सजदा करूं तो अल्लाह ताला खुश हो जाएगा। तो इस तरीके से सजदा करने को अपने दिल में पसंदीदा महसूस करें कि सजदा लोग जो है हल्का सजदा करके उठ जाते हैं नाम के लिए, कि ताकि मेरा भी नाम लिस्ट में आ जाए, ताकि मेरा भी नाम, मैं भी नमाज पढ़ लिया, ये भी फरिश्ते लिख के चले जाएं। नहीं, आप दिल से, प्यार से, मोहब्बत से जो है लंबे लंबे सजदे करें, ताकि अल्लाह ताला, जो बंदा सजदा करता है अल्लाह ताला के लिए, अल्लाह ताला उसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और क़यामत के दिन सिफारिश नसीब होती है। तो इसी तरीके से देखिए, जो ये भी बताए हैं, जो बंदा मदीना मुनव्वरा में जो बंदा फौत होता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके भी हक़ में सिफारिश करते हैं। तो इस तरीके से मोहतरम सामीन, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके करने से क़यामत के दिन सिफारिश हमको नसीब होती है। तो इस तरीके से ये चंद बातें थी। तौहीद को अपनी ज़िंदगी में थामे रहें, हर जगह हर हमेशा तौहीद को पकड़े रहें, उस पर अमल करते रहें, दम तक आपके दिल में तौहीद को बाकी रखें, और दरूद पढ़ते रहें, ला इलाहा इल्लल्लाह बार बार पढ़ते रहें। तो इसी तरीके से 10-10 मरतबा भी दरूद पढ़ते रहें। तो इस तरह करने से इंशाअल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हक़ में सिफारिश करेंगे। तो इस तरीके से शैतान जो है हमेशा हमको इन चीज़ों से करने से रोकता रहता है, क्योंकि शैतान का टारगेट ही क्या है? इंसान को जहन्नम की तरफ लेके जाना। नबी हमारे कोशिश करते हैं कि बंदों को जन्नत की तरफ लेकर जाएं, लेकिन दूसरी तरफ शैतान हमेशा कोशिश करता ही रहता है। तो शैतान को हम उसको ख़त्म करें, बार बार औज़ु बिल्लाह पढ़ते रहें, ताकि शैतान हमारे करीब ना आए। तो इस तरीके से ये चंद बातें थीं जो मुझे आप हज़रात के सामने पेश करना था। तो इंशाअल्लाह दरूद, ये क्या है, दरूद जो है ज़्यादा पढ़ते रहें,
اور بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اے اللہ مجھے قیامت کے دن میدان محشر میں سفارش نصیب فرما بول کے. تو آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں قیامت کے دن سفارش نصیب فرما. اے اللہ ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے تمام چھوٹے موٹے نیکیوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمیں توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.